فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا قدم قدم پر رہنمائی کرنے کے لیے، پروردگار عالم نے 30 پاروں کی کتاب کو نازل کر دیا۔ ہدایت یہاں ملے گی اور میرے بندے سکون تجھے یہاں ملے گا، عظمت یہاں ملے گی، بلندی یہاں ملے گی، وقار یہاں ملے گا، عقیدہ تجھے یہاں ملے گا، زندگی کی کامیابی تجھے یہاں ملے گی۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ساری زندگی آپ کو اور مجھے ڈالر پاؤنڈ کی چمک کا لالچ دیتے رہے، آخر میں ان کے ڈالر پاؤنڈ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا اگر کامیابی ملے گی تو قرآن والی زندگی کے مطابق ملے گی۔ آج میں آپ اللہ کے قرآن سے نوگردانی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی بہاروں پر، اس کی عظمتوں پر، اس کی آیتوں پہ یقین نہیں کر رہے۔ پوری دنیا کا کفر ہے قرآن کی آیتوں پر، اس کی نشانیوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے پاکستان کے اندر کیا رکھا ہے، مولوی صاحب دعا کر دو سعودیہ کا ویزا لگ جائے، کوئی کہتا ہے دعا کر دو باہر کا ویزا لگ جائے، کیا رکھا ہے۔ پچھلے دنوں میں 3 ملکوں میں پھر کے آیا، رب کعبہ کی قسم ہے جو بہار اللہ نے پاکستان میں دی دنیا کے کسی خطے میں اللہ نے کوئی نہیں عطا فرمائی۔ پھلوں کی فراوانی یہاں ہے، سبزیوں کی فراوانی یہاں ہے، پھولوں کی مہک خوشبو رنگت یہاں ہے، اور میرے عزیزو لباس کا مختلف قسم کے لباس یہاں پہ ملیں گے، مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں یہاں ملیں گی، حلال یہاں ملے گا۔ دنیا کے اندر تلاش کرتے پھرو، آپ کو مجھے حلال ملتا کوئی نہیں، ملتا ہے اس کے اندر بھی شک ہے، پتہ نہیں حلال کا یا حرام کا۔ ہر قسم کا فروٹ ملے گا، ہر قسم کی جنس ملے گی، ہر قسم کے غلے ملیں گے۔ یہ تو ان سے جا کے پوچھو جو پاکستان کی بہاروں پہ نظریں رکھ کے بیٹھے، پوری دنیا کا کفر ہے، پاکستان پہ نظریں رکھ کے بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان میں رہنے والا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر خدا کے اس دیے ہوئے ملک کا بھی اتنا شکری کر رہا ہے، اور خدا کی نعمتیں کھا کر پھر بھی خدا کی طرف سے کفران نعمت کر رہا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے ہمیں واسطہ کوئی نہیں، پتہ نہیں یہاں کچھ ہے کہ نہیں ہے، روڈ ٹوٹے پرواہ کوئی نہیں، پارک کا نظام کوئی نہیں، تعلیم کا نظام کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ایک بات ضرور ہے، دوسرے ملکوں کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، 400 میل میرے عزیزوں گاڑی دوڑانا پڑے گی، تب جا کے کوئی مسجد نظر آتی ہے۔ یا تو پروردگار عالم کا اتنا بڑا احسان ہے، تیرے گھر کے سامنے خدا نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جاؤ جا کے ڈالر پاؤنڈ کمانے والوں سے پوچھو کتنے دن ہو گئے تم نے لفظ اللہ اکبر نہیں سنا، لیکن یہاں چھابڑی والے کے مکان میں چلے جاؤ، فروٹ بیچنے والے کے پاس چلے جاؤ، جوتے گاٹھنے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، دہی بھڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، ہر کوئی کہے گا او لوگو تمہیں پتہ کوئی نہیں، ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جس ملک کے اندر 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر اذان کی عظمت پر، اذان کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرماؤ لوگو جو علاج دوائی سے نہ ہو، جو علاج انجیکشن سے نہ ہو، جو علاج ڈاکٹری سے نہ ہو، جو علاج حکیم سے نہ ہو، اگر مرض لا علاج ہے، اندر وہ گھر کر گیا، باہر نکلنے کا نام نہیں لیتا، اس مرض کو اللہ اکبر کے ترانے سنا دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا سنا دو، اشہد اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ سنا دو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے ہواؤں اور فضاؤں کو معطر کر دو، اللہ اکبر کی عظمتیں بتلا دو، لا الہ الا اللہ ساری دنیا کو پیغام بتا دو۔ وہ مرض جو دوائی سے نہیں ٹھیک ہوتا، کہتے مریض کے پاس بیٹھ کے اذان دو، اللہ بڑے بڑے مرضوں کو دور فرما دیتا ہے۔
اسی لیے فرمایا جب مکان بنایا کرو تو اپنے گھر کے دروازے، اپنے گھر کی کھڑکیاں، اپنے گھر کے روشن دانوں کرو مسجد کی طرف کر دیا کرو۔ اور لوگوں جب اذان کی آواز آیا کرے اپنی گھر کی کھڑکیاں دروازے کھول دیا کرو۔ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا، دیوار کے حصے میں، گھر کے کونے کونے میں جہاں یہ نام جا کے ٹکرائے گا شیطان کوسوں دور وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ اذان کی بہاریں پاکستان میں، نماز کے سجدے پاکستان میں، تصوف خانقاہ پاکستان میں، دینی مدارس پاکستان میں، حیا پاکستان میں، عزت پاکستان میں، بڑوں کا ادب پاکستان میں، علماء اکرام کا خیال حیا پاکستان میں، بچوں کی تربیت، بچوں کی شفقت پاکستان میں، کلچر پاکستان میں، چادر چار دیواری پاکستان میں، پردہ پاکستان میں، عزت شہرت پاکستان کے اندر ہے۔ اور لوگوں تبلیغی مراکز پاکستان میں، اسی وجہ سے ایک اللہ نے رائے کے اندر تبلیغ کا مرکز دے دیا۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ میرے عزیزو، پوری دنیا کا کفر یہاں اللہ کا دین سیکھنے آ رہا ہے، نبی کا فرمان سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں جامعہ بنوریا کے اندر پرچم کشائی کی تقریب میں گیا، تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے بعد کی۔ میں نے مولوی نعیم صاحب کے بیٹے نعمان سے پوچھا، میں نے کہا کتنے ملکوں کے بچے فیض یاب ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہمارا ایک ادارہ ہے، 54 ملکوں سے یہاں لوگ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ حیا کا کلچر پاکستان میں، بیٹی بہن ماں بیوی کی تمیز پاکستان میں، اور لوگوں ایک کمانے والا سارے کھانے والے پاکستان میں۔ جاؤ اندھی تقلید اور اندھی تہذیب والے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 15 سال کا بچہ جب تک کما کے نہیں لائے گا ماں اس کے لیے روٹی پکانے کو تیار نہیں، یا 15 سال کے 10 بے روزگار پڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا اس ملک پر کتنا احسان ہے، بھوکا سب کو سلاتا کوئی نہیں، بھوکا سب کو اٹھاتا کوئی نہیں۔ کون کام کر رہا ہے؟ سارے بے روزگار پڑے، سارے رج رج کے کھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب اللہ اکبر، دینی مدارس پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خدا پاک کی قسم ہے تمہاری ذمہ داری، تم دعا کر کے دکھاؤ اور وفا کر کے دکھاؤ، باقی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ میرے سے سوال کر سکتے ہو، آج آپ میرے سے بے دھڑک پوچھ سکتے ہو، آج آپ میرے سے سوال کر سکتے ہو اور کہو مولانا ہم نے اتنے سال جو پیسہ دیا، ہم نے اتنے سال جو گندم دی، ہم نے اتنے سال عشر زکات دی، آپ نے ہمارے پیسے کا کیا کیا؟ آؤ میں آپ کو ان روشنیوں کے سائے میں، اللہ اکبر، ان جگمگ بلبوں کے کمکموں کے اندر میں بیٹھ کر آپ حضرات سے قاری حذیفہ صاحب کی دعوت پر، ان بزرگوں کی دعوت پر یہاں آ کے بتاؤں گا۔ آپ نے 1 من دانہ دے دیا، آپ نے 2000 روپے دے دیا، ہم نے جواب میں کیا دیا؟ اللہ اکبر، ابھی بچوں کے سر پہ پگڑی بندھے گی، تمہارے 2 من دانے کو تم اپنی بیوی کے سپرد کر دو، تم اپنی گھر والی کے سپرد کر دو، تم اپنی امی جان کے سپرد کر دو۔ کیڑے مار گولیاں بھی برتنوں میں رکھے گی، بھڑولوں میں گندم ڈالے گی، پھر بھی کیڑا لگ جائے گا۔ آؤ آؤ، تم سے 50 من نہ سنبھالی گئی، ہم نے 1 من گندم کو سنبھالا، اتنا سنبھالا، تم نے 1 من کا 1 من گند ٹوک دیا، تم نے 2 من کی بوری دی، ہم نے قرآن کا حافظ بنا کے تمہاری جھولی میں واپس لٹا دیا۔ میرے سے سوال کرو ہمارا 1000 روپیہ کہاں گیا؟ آؤ میں تمہیں دین کا خادم بتاتا ہوں، تمہارا 1000 روپیہ کسی بینک میں نہیں ہے، تمہارا 1000 روپیہ میرے عزیزوں کسی تجوری میں نہیں ہے، تمہارا 1000 روپیہ کسی لاکر میں نہیں ہے۔ ہم نے ایسی جگہ محفوظ کر دیا جہاں سے موت بھی تیرا میرا پیسہ نہیں چرا سکتی۔ مولانا ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مسجد کے منبر پر۔ ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ کہ مسجد کے محراب میں۔ ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ نہیں یقین آتا، رمضان المبارک میں دیکھ لینا، گھر گھر میں تراویح ہوگی، چھتوں پہ تراویح ہوگی، مکانوں میں تراویح ہوگی، بیٹھکوں میں تراویح ہوگی۔ تو 1000 روپے کا بتانا، میں قرآن والے کو بتاؤں گا، اگر وہ تجھے الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ کے سنا دے، پھر میرے عزیزو ہمیں سینے سے لگانا اور کہنا مولوی صاحب آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمارے 1000 روپے کا حق ادا کر دیا۔
ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ آجا خانقاہوں کے اندر جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، آپ کا پیسہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ شیخ الحدیث بن گیا، مفسر بن گیا، مفکر بن گیا، اللہ والا بن گیا۔ ہم نے دن رات محنت کی، دو کام ہم نے کیے، ایک آپ کے پیسے پہ محنت کی، دوسرا آپ کے پیسے کے لیے دعا کی۔ مولانا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہ یقین آتا۔ قاری حذیفہ جیسے سینکڑوں بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھ لو طالب علم کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ رب اکبر کی قسم میں بتاؤں گا، دن میں محنت کرتے ہیں، رات کو ہاتھ اٹھا کے نام لے کے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ کبھی پوچھا بچے کی روٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ مولوی صاحب بچہ حافظ بنا دو، مولوی نے مشین رکھ رکھی ہے۔ کبھی 15 دن کے بعد چکر لگا کے پوچھا صابن کہاں سے آتا ہے، علاج معالجہ کہاں سے آتا ہے، چٹا جوڑا اس کا کہاں سے آتا ہے، بستر کا التزام کہاں سے؟ بچے تیرے منتیں میں تمہاری کروں، بچے تیرے قرآن کے حافظ بنانے کے لیے راتوں کو میں رہوں، بچے آپ کے، میں آپ کا 1000 روپیہ لے کر اللہ اکبر قیامت کے دن تک اس کا احتساب دیتا پھروں، رجسٹر کے اندر میں اندراج کروں، حفاظتیں میں کروں۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دنیا کا کوئی مجھے ایسا محکمہ دکھا دو جو کرپشن سے پاک ہو، دو نمبری سے پاک ہو، بددیانتی سے پاک ہو۔ اگر نہیں دیکھ سکتے میں تمہیں بستی لاڈ سے باہر نہیں لے کے جاتا، اس ادارے میں آ جاؤ، آؤ آؤ یہاں کے پرانے ادارے میں۔ یہ مفتی خلیق صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وسطی ملوک کے اللہ اکبر دینی ادارے کے بڑا اہتمام کرنے والے آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، بقرہ عید پہ چرمے قربانی دی اس کی بات نہیں کر رہا، پچھلے رمضان میں جو زکوٰۃ دی اس کی بات نہیں کر رہا، پچھلے سیزن پر جو آپ نے عشر میں سے گندم دی اس کی بات نہیں کر رہا۔ 70 سال پہلے، 60 سال پہلے جو آپ کے میرے دادا جان نے 58 دی تھی، 54 دی تھی، 1 روپیہ دیا تھا، الحمدللہ دینی اداروں کے ریکارڈ میں اس 58 کا حساب بھی موجود ہے، اس 1 روپے کا حساب موجود ہے، پھر بھی گلہ ہم سے کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے کہنے پہ ادارے چھوڑ کر تمہارے ساتھ ریڑھی پر نوکری کرنے لگ جائے، لیکن اس بات کی گارنٹی دو جنازے کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا، قرآن کی محفلوں کو آباد کون کرے گا، اعلان حق کون سنائے گا، پوری دنیا کے کافروں کا مقابلہ قرآن والے نبی کے فرمان والے تیار کر کے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کون کرے گا؟ مولوی صاحب چلو ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، دیا کیا قرآن والے اداروں نے؟ ناراض نہ ہونا، کیا دیا؟ توحید کے لمبردار قرآن والوں نے دیے، ختم نبوت کے چوکیدار، صحابہ پر مر مٹنے والے، ماؤں کے دوپٹے کا تقدس بچانے والے، صحابہ کا نعرہ دینی اداروں سے ملا، ختم نبوت کا نعرہ دینی اداروں سے ملا، رب کی دھرتی رب کے نظام کا نعرہ دینی اداروں سے ملا، ملک پر کوئی بات آئی اللہ اکبر سالمیت کا اتحاد کا نعرہ تمہیں دینی اداروں سے ملا، ملک کے اندر دہشت گردی ہوئی امن کا نعرہ تمہیں پاکستان سے ملا، دینی اداروں سے ملا۔ آ جاؤ ہمارے دینی اداروں کے اندر آ جاؤ، انشاءاللہ مجاہد یہاں ملیں گے، غازی یہاں ملیں گے، کو قرآن پاک کی خدمتگار یہاں ملیں گے، عظمت قرآن پر جاننے دینے والے یہاں ملیں گے، حسین کے غلام یہاں ملیں گے، صدیق کے وفادار یہاں ملیں گے، عمر کے نوکر یہاں ملیں گے، عثمان کے نوکر یہاں ملیں گے، معاویہ کرنے والے یہاں ملیں گے، کربلا کی داستان کو زندہ کرنے والے یہاں ملیں گے، صفہ کے چبوترے کی بہاروں کو قائم کرنے والے یہاں ملیں گے۔ اوے لوگ مرغی کھا کر مکھن کھا کے قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، دال روٹی کھا کر خدا پاک کی قسم قرآن پڑھنے والے، محمد کا فرمان پڑھنے والے یہاں ملیں گے۔ آج میں دینی اداروں کی نمائندگی کر کے کہتا ہوں ہمارا احسان ہے تمہارے پر، نہیں مانو آپ کو ماننا پڑے گا۔ گھر میں 4 بیٹے موجود ہیں، بتاؤ والد فوت ہوئے، جنازے کس نے پڑھائے؟ بیٹی تیری، بیٹا تیرا، ابا بھی حاجی ہے، دادا بھی حاجی ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی رحمت دی وہ بھی حاجی، بتاؤ اذان دینے کے لیے کسے بلایا؟
باپ ہمارا بے یارو مددگار پڑا تھا، ہمیں تو باپ کے کفن کے کپڑے کا پیمائش اور پتہ کوئی نہیں تھا، سائز پتہ تھا۔ خدا پاک کی قسم ہے تمہارے باپ کو کفن پہنانے کے لیے تم نے کس کو بلایا؟ مال تیرے پاس، دکان تیرے پاس، کلبہ تیرے پاس، برادری تیرے پاس، خاندان تیرے پاس، لیکن باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے بتاؤ تم نے کس کو دعوت دی؟ ابا جان بیمار ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، بتاؤ مسجد سے کون آیا؟ قاری آیا، مؤذن آیا، خطیب آیا، ادیب آیا، مولوی صاحب آئے، اللہ اکبر۔ احسان مانو ہمارا، موت کا وقت نزاع کا عالم تھا، باپ کے کان میں کلمہ کس نے یاد کرایا؟ دجالیت کا فتنہ اٹھا کے کون آیا؟ قادیانیت کا فتنہ اٹھا کے کون آیا؟ ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ پڑنے کا فتنہ اٹھا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے روڈوں کے اوپر کون آیا؟ پھر بھی ہمارے سے گلہ کرتے ہو، پھر بھی ہمارے سے گلہ کرتے ہو۔ مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بستی لاڈ والوں میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے دل کا دکھڑا سنا کے جاؤں گا۔ آؤ میرے ساتھ مدارس دینیہ کا سروے کرو۔ اللہ کی قسم ہفتے میں 7 دن ہے، 5 دن دال پکتی ہے، 1 دن سبزی پکتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے یا کوئی مریض ہو جائے، جب تک 7 مرتبہ اس کے سر کے اوپر سے مرغی نہ وار دو، خدا کی قسم قرآن کے طالب علم کو گوشت کے ساتھ روٹی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ 1 سیمیسٹر پڑھنے والے، 2 لاکھ روپیہ دینے والے، 20 ہزار 30 ہزار فیس دینے والے، MS رکھے ہوئے ہیں، لانڈری والے رکھے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بابو جی اکیڈمی میں، بابو جی ہاسٹل میں رہتا ہے، استری کرنے والا علیحدہ، جوتے پالش کرنے والا علیحدہ، کھانا پکانے والا علیحدہ، صبح کارڈ اور پین لے کے آئے گا۔ سر ناشتے میں کیا لیں گے؟ کون سی ان کی امی بیٹھی، کون سی ان کی پھپھی بیٹھی، ان سے پوچھو، کبھی پوچھا ناشتہ کیا کرو گے؟ رات کی ملی تو رات کی کھا لی، دل کی ملی تو کھا لی، کبھی پاپوں سے ضیافت ہو گئی، کبھی چائے سے ہو گئی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم ذمہ داری سے ایسے دینی مدارس دکھا سکتا ہوں۔ اب میرے عزیزوں، پوری سردی گزر گئی، قرآن کے طالب علموں کو صبح کے وقت چائے نصیب نہیں ہوئی۔ چلو میرے ساتھ، کبھی کوئی قرآن والا تمہارے دروازے پر آیا ہو کہ آج مدرسے میں دال پکی، اپنے گھر سے ہمیں مرغی گوشت کی ترکاری دے دے؟ یہ بیٹھے ہیں اللہ اکبر سادہ سے لباس والے، یہ بیٹھے ہیں نبی کے فرمان کو سنبھالنے والے، یہ بیٹھے ہیں نبی کے پیغام کو سینے میں سنبھالنے والے۔ پھر اللہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ خبردار، ان کی انگلی پہ نہ، ان پر انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہیں رہے گی، آنکھ نہ دکھانا، آنکھ نہیں رہے گی، سینے میں بغض نہ لانا، سینہ نہیں رہے گا، کلیجے دل کے اندر برائی نہ لانا، دل نہیں رہے گا۔ خبردار، ان کی حمایت میں قدم اٹھانا، مخالفت میں نہ چلنا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، یہ بچے رہیں گے، نہ تو بچے گا، نہ تیرا خاندان بچے گا۔ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ اس کی بیوی ام جمیل کہاں ہے؟ امیہ کہاں ہے؟ ابی ابن خلف کہاں ہے؟ لیکن بلال کل بھی زندہ تھا، بلال آج بھی زندہ ہے۔ پتھر مارنے والے کہاں ہیں؟ اوج ڈالنے والے کہاں ہیں؟ راستے کے اندر کانٹے بچھانے والے کہاں ہیں؟ لیکن قرآن کل بھی بہاروں کے ساتھ زندہ تھا، قرآن آج بھی بہاروں کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن میرا، حفاظت میں کروں گا، قرآن میرے والے، قرآن والے میرے ہیں، حفاظت ان کی بھی، اور لوگوں قیامت کی صبح تک کر کے دکھاؤں گا۔ یا اللہ، کیا حفاظت بستی ملوک کے اندر، کیا حفاظت لاڑ میں، قصبہ مڈل میں، شوجہ آباد میں، ملتان میں ہوگی؟ فرمایا نہیں عبدالحنان، آج جو تیرا دل چاہتا ہے کہہ دے، میں تیری بات کو پورا کروں گا۔ میں نے کہا اللہ، میں اگر کہہ دوں اللہ غنی، حفاظت زمین کے اوپر بھی ہوگی، زمین کے نیچے ہوگی، عبدالحنان کہہ دے، پھر اللہ میں کہہ دوں تو بات پوری کرے گا۔ فرمایا تو 1400 سال پہلے میں نے اپنے نبی کے ذریعے پوری کرا دی۔ چلو چلو، میں اپنے حفظ آباد نہیں لے کے جاتا، چلو
چلو میں عبدالشکور ربانی صاحب کے علاقے میں نہیں لے کے جاتا، چلو میں اپنے علاقے میں نہیں آپ کے علاقے میں، اور چلو یار دل کے اجالے کا انتظار نہ کرو، رات کے اندھیرے میں چلو، اپنے آبائی قبرستان میں چلو، مجھے ساتھ لے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ قبر کے اوپر کتبہ دکھا دو جس پہ حافظ قرآن لکھا ہوا ہے، اپنے گھر سے کسی پھاوڑا کدال لے کے آؤ، خدائی میں کروں گا، رب کعبہ کی قسم ہے میں تمہیں قبر کشائی کھول کے قبر بتاؤں گا، جو سینے میں قرآن لے کے گیا خدا نے اس کا سینہ بھی بچا رکھا ہے، اس کا کفن بھی بچا رکھا ہے۔ آؤ کوئی اپنے محکمے والا دلیل دے میرا شاگرد کامیاب ہے، آؤ کوئی دلیل۔ لیکن اللہ اکبر، تمہیں ایک واحد ایسا استاد دکھاتا ہوں جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے۔ تن پہ کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، سر پہ اکال ٹوپی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، لیکن نبی کی شاگردی میں آیا، چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے، آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ابو ذر غفاری ہے؟ جی جی۔ قدموں میں ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے، اللہ کے پاک نبی آپ کا ابو ذر غفاری ہے؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے یا رسول اللہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل اس کی وجہ کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے، جب مزے لے لے کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت ساتوں آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار صحابہ کی صفیں سیدھی کرا رہے ہیں، اتنے میں ہواؤں میں ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا، اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھا، آپ نے نقاب اٹھایا چہرے سے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ صفیں درست فرماؤ، صحابہ اکرام نے جنازے کی نماز کے لیے صفیں درست فرمائی، اللہ کے پاک نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر میرے عزیزوں دیکھا کسی نے کندھا نہیں دیا، کسی نے ہاتھ نہ لگایا، جنازے کی چرپائی پھر ہواؤں فضاؤں میں اڑی مدینے کی طرف چلی گئی، صحابہ اکرام حیران پریشان، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ کہ فرشتے کا جنازہ نہیں، یہ کسی جن کا جنازہ نہیں، یہ خادم قرآن معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، میں تبوک میں یہ مدینے میں اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اللہ مجھے موت آئے تو میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے، فرمایا خادم قرآن ہے، اللہ نے اس کی موت کی وقت کو آرزو کو اللہ نے پورا فرما لیا، مرا مدینے میں، آسمان سے خدا نے فرشتوں کو بھیج دیا جو اس کا جنازہ اٹھا کے تبوک کے میدان میں لائے، میں محمد نے جنازہ پڑھا، انی ارا ما لا ترا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار رہے ہیں۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور آج کے دور میں تمہیں قرآن والے دکھاؤں، اللہ اکبر، اگر شہادت کا جام لے کے گئے تو خون سے جنت کی خوشبو آئی، جس ایمبولینس کے اندر لیٹے اسٹریچر سے جنت کی خوشبو آئی، جس قبر کے حوالے کیا گیا اس کی مٹی سے میرے عزیزو جنت کی خوشبو آئی، جنہوں نے غسل دیا ان کے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آئی، جنہوں نے کندھا دیا ان کے کندھوں سے جنت کی خوشبو آئی۔ اے لوگوں نہیں یقین آتا خیر پور کے اندر جا کے دیکھ لے، ایک خدا کا مرد قلندر علی شیر حیدری آرام فرما رہا ہے، جو قرآن کے خادموں کا نوکر بن کے گیا، پروردگار عالم نے اس کی نوکری کا چرچا پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ اے لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آج ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، آج ایک نظریہ دے کے جا رہا ہوں، آج ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، اور لوگوں قرآن والے بن جاؤ، پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، محبت کرنے والے بن جاؤ، تعاون کرنے والے بن جاؤ، پانچواں انگلی اٹھانے والے نہ بننا، جس طرح آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا، انگلی اٹھانے والے مخالفت کرنے والے کا قبر میں ایسے پتہ کوئی نہیں لگے گا۔
اب یہاں کوئی کھڑا ہو کے گئے مولوی صاحب میں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا کیا ملے گا؟ کون ہے یہ لاڑ میں یہ چوک میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے؟ کون ہے یہ درزی کا کام کرتا ہے؟ کون ہے یہ مزدوری کرتا ہے؟ ہائے قرآن آیا غریبوں میں رہا غریبوں میں. لیکن اللہ کا شکر ہے ذی شعور لوگوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی. اب دنیا دار طبقہ بھی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ عزت ملے گی تو یہاں ملے گی. اب یہاں ہلکی سی مجھے بو آئی. اوہو وہ کس چیز کی آئی کہ یار یہ جب بھی مولوی بیٹھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور دینی اداروں میں کہتے ہیں دو بچے تو کالج نے کیا ان کے لیے نقصان کیا. میری بچی 11ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے میں کیوں پڑھا رہا ہوں لیکن اللہ کی قسم روزانہ میرا دل دھک دھک کرتا ہے الہی عزت کے ساتھ جائے عزت کے ساتھ واپس آئے. کیوں اس ادارے کی طرف بیچتا ہوں. رکشے والا مان نہیں پڑتا, موٹر سائیکل والا مان نہیں پڑتا, ریڈی والا مان نہیں پڑتا, سائیکل والا مان نہیں پڑتا, کالج کا چوکیدار مان نہیں پڑتا, ہاسٹل کے اندر پڑھنے پڑھانے والا مان نہیں پڑتا, پروفیسر مان نہیں پڑتا. جب تک گھر نہیں آتی خدا کی قسم پانی کا گھونٹ اندر نہیں جاتا ہے. الہی اس دور میں داڑھی پہ دھبا لگ گیا تو کیا منہ دکھائیں گے؟ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دینی اداروں میں خصوصاً بچیوں کے اداروں میں آ جاؤ. ان کالجوں کے اندر بچی گئی سر سے دوپٹہ اتار کے آ گئی. میں تمہیں دینی اداروں میں جب بچیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے لے کے جاتا ہوں. خدا پاک کی قسم ہے جس کمرے میں تیری میری بچی بیٹھی ہے اگر اس کمرے میں ہوا بھی آ جائے تو عبدالحنان خطابت چھوڑ دے گا. جس مولوی صاحب کے مکان میں مدرسہ ہے جب تک تیری میری بچی اس مکان کے کمرے میں مولوی صاحب بھی اپنے گھر میں نہیں جاتا. کیا میرا نہیں دل کرتا میری بیٹی ڈاکٹر بنے؟ کیا میرا نہیں دل کرتا میری بچی پائلٹ بنے؟ کیا میرا نہیں دل کرتا میری بچی انجینئر بنے؟ لیکن اللہ کے واسطے ڈگری بڑی مہنگی ہے. کبھی برقع اتر جاتا ہے, کبھی چادر, کبھی کپڑے اتر جاتے ہیں. اتنی تو مہنگی نہ کرو ڈاکٹر کی ڈگری. میں اپنی بچی کو پڑھانا چاہتا ہوں, بتاؤ کون سے کالج کون سے کلچر میں پڑھاؤں؟ میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالفت کوئی نہیں لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی دوسرے شہر کا بچہ میری بچی کے ساتھ ایک ڈیسک کے اوپر ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ کے بیٹھ جائے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے ہماری بچیاں لڑکوں کے ساتھ مل کے کلر ڈے منانے لگ جائیں. میری بچی برقع پہن کر کالج میں جاتی ہے اگلے دن سیلفی کے ساتھ کسی کے موبائل کے اندر آ جاتی ہے. میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ او لوگو خدا سے خیر مانگو. اللہ کرے یہ پلکیں یہ آنکھیں پلکوں کو غسل خیر والے آنسوؤں سے دے. اے لوگوں ندامت والے آنسوؤں سے نہ دے. ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں کئیوں کی بچیوں کو میرے عزیزو ہم نے اس روشن خیالی کے اندر رلتے دیکھا. میں اس تعلیم کی مخالفت کرتا ہوں کہ میری بچی کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ مری میں پکنک منانے کے لیے چلی جائے. کہ یہ کلچر اسلام کا ہے؟ اللہ اکبر. میں بار بار عرض کرتا ہوں اے لوگو ملک شام کے اندر جب میں نے بچی کے سر پہ چادر دی بھائی عبدالشکور پھر سناتا ہوں اللہ اکبر. فندق المنصور میں میرے عزیزو سیدہ زینب کے روزے کے پاس ہمارا ہوٹل تھا. جو کھانا میں دیا کرتی تھی اس کا نام بچی کا نسرین تھا. میرے عزیزو میں نے ایک دن اسے بلایا. میں نے کہا بیٹی یہاں اللہ اکبر تنگ لباس آنکھیں نیچی ہو رہی تھی لیکن تھی مسلمان. کیا کرے انہوں نے اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا تمدن جو تھا وہ پاؤنڈ اور ڈالر کے چکر میں بیچ دیا. نہ مکان رہا نہ جہان رہا نہ عزت رہی. میں نے کہا میں تجھے کچھ ہدیہ دوں کا کیا دے گا؟ میں نے اوپر اپنی گھر والی سے کہا ہوٹل میں سے کمرے میں سے چادر لے کے آ. وہ چادر لے کے آئی. میں نے بچی کو بلا کے اس کے سر پہ ڈال دی. میرے گھر والے ڈر گئے یہ لان تان نہ کرے. پتہ ہے وہ لوگوں اس نے کردار محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا.
بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا. رو بھی رہی تھی اور اس کے آنسو میرے ہاتھ کی پشت پہ گر رہے تھے. اللہ اکبر. مجھے کہنے لگی ساتھ والے مندوب سے, کہنے لگی یہ آسمانی مخلوق ہے, یہ مدینے سے لوگ آئے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ محمد کے شہر سے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم تو پاکستان سے آئے ہیں. کہنے لگی اللہ اکبر. مجھے دیکھ کے مسکرائی اور یوں کر کے ہاتھ اپنی میرے عزیز و شامی عربی زبان میں کہا, بڑے برکت والے لوگ ہو جنہوں نے ہمارے سروں پہ چادریں دی, یہاں تو راتوں کو ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں. پھر مجھے کہنے لگی یہ پاکستان میں ہے. میں نے کہا ہاں. کہ میرے لیے دعا کر میں پاکستان آ جاؤں. اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا, اللہ اس کا مقدر جاگ جائے, اسے پاکستان نہ بھیجنا. جب یہ جہاز سے میرے عزیزو ایئرپورٹ پہ اترے گی, ننگا لباس اور ننگا سر دیکھ کے جائے, میری چادر میرے منہ پر مار کے چلی جائے گی اور کہے گی عبدالحنان تو ہمارے سر ڈھانک رہے, تیری اپنی تو ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ نہ ہو میرے گھر کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر یہ کلمے کا انکاری کر کے نہ چلی جائے. لیکن آج میرے ویرو, اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں آج آپ کو سیدہ زینب کا درد بھرا ایک پیغام دے کے جاؤں گا. کون زینب جس کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا؟ کون زینب جو نانے کی گودی میں کھیلی؟ نانا محمد مصطفیٰ, نانی خدیجۃ الکبریٰ, بھائی حسن مجتبیٰ, اما فاطمہ الزہرا, بابا علی المرتضیٰ, جنت کی شہزادیاں. اوے لوگو, میرے نجف کے اندر حضرت علی کا مکان دیکھا. میں اور میری بیوی حضرت پیر محمد شاہ صاحب, پیر حبیب الرحمان توسوی گھنٹوں بیٹھ کے سیدہ اللہ اکبر حضرت علی کے مکان میں روتے رہے. 1.5 مرلے کے مکان میں 6 کمرے, ایک کمرہ حسن حسین کا, ایک کمرہ میرا عزیزو حضرت رقیہ ام کلثوم کا, ایک کمرہ حضرت زینب کا, ایک کمرہ حضرت علی کا, ایک ام البنین کا, ایک حضرت عباس کا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے کمرے, بستر بچھانے کی جگہ کوئی نہیں. ان کمروں کے باہر میرا عزیزو ایک کنواں بنا ہوا تھا. سمجھ میں آتی ہے کون سا انجینئر ہے جو گھر کے اندر کنواں بنا گیا؟ کنواں تو باہر ہوتا ہے تاکہ نکاسی کا انتظام ہو, پانی کے بہنے کا انتظام ہو. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ گھر تیرا نہیں, یہ گھر نبی کے داماد علی المرتضیٰ کا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس نے پانی کا کنواں بھی اپنے کمرے کے اندر ہی بنوا لیا کہ میری بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے باہر نہ جائیں, ان کی جتی کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. مجھے ایمانداری سے بتا, تو ان کے نام پر نام زینب رکھتی ہے, رقیہ ام کلثوم رکھتی ہے. سیدہ زینب کے روزے پر تقریباً میں 4.5 گھنٹے کے قریب بیٹھا رہا. ظہر کی نماز ہم نے وہاں ادا کی. جب اٹھنے لگے ایسا محسوس ہوا کہ اماں نے ہمارے کرتے کا پلو پکڑ کے کھینچاؤ اور پوچھو کہ عبدالحنان کہاں سے آیا؟ میں نے کہا پاکستان سے. کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں جا رہا ہوں. کہ بیٹے میرا ایک پیغام میری بیٹیوں کو جا کے دے دینا, رقیہ زینب کو دے دینا, میرے حسین پر رونے والیوں کو دے دینا, اللہ اکبر, میرے علی اصغر کی پیاس پر رونے والیوں کو دے دینا, میرے علی اکبر اور قاسم کا نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنانے والیوں کو دے دینا. جا جا کے ان کو کہہ دینا اللہ اکبر, ہم نے اپنے نیزے کی اینیوں پہ چڑھوا کر پردے بچائے, تم نے گھی مکھن کھا کے پردے اجاڑ دیے. قیامت کے دن بس ایک سوال کا جواب دینا, ہم نے اپنا خاندان خون میں نہلا کے پردہ بچا لیا. بتاؤ جو پردہ نانے کے قدموں سے تمہیں ملا تھا, تم نے قصبہ لاڑ کے اندر, تم نے قصبہ ملک بستی ملوک کے اندر, بتاؤ اس بازار کے اندر کتنے پیسوں میں پردے کا سودا کر دیا ہے قیامت کے دن آپ کے میرے پاس جواب. جب میرے عزیزو بغض و عناد کی, جب میرے عزیزو پریشانیوں کی سینے سے بدبو آئے گی, بتاؤ صدیق کے سینے پر فیصلہ ہوگا یا تیرے میرے سینے پہ فیصلہ ہوگا؟ صفائی نصف ایمان ہے. مسجد کے اندر آتے ہیں, کپڑوں سے گندگی صاف ہونی چاہیے, ہاتھ صاف ہونے چاہیے, منہ صاف ہونا چاہیے. جو دل میرے عزیزوں رشتہ داروں سے کہ گند سے بھرا پڑا ہے وہ بھی تو صاف ہونا چاہیے.
جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ اکبر خطبہ ارشاد فرماتے خاموش ہو گئے کون؟ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے آپ خاموش ہوئے، فرمایا خبردار میری مجلس میں سے وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو، خبردار اسے میں محمد کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ایک کونے سے ایک صحابی اسید بن حضیر اٹھے، شرمندہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور ننگے پیر دوڑے اپنی پھپھی کا جا کے دروازہ بجایا، ماسی دروازہ کھول۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بوا کھول کے کھڑی ہو گئی، کیا ہے؟ شکر دوپہرے تنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے میں جا کے ماسی کے پیروں میں پڑ گیا کہ ماسی مجھے سینے سے لگا لے ورنہ رحمت والا سینہ انہوں نے میرے سے دور کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک اپنوں کو راضی نہیں کر کے آئے گا تجھے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ بتا تجھے ناراض کروں تو وہ روٹھ گیا تو خدا روٹھ جائے گا۔ پھپھی جلدی کر، وہ بھی اکڑ کے اندر آ گئی، کمرے میں جا کے کونے میں بیٹھ گئی۔ تو صحیح چلے گئے اور جا کے لیں گے پھپھی اٹھ جا کر، میں نہیں اٹھتی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اس کے اندر بھی راز تھا، یہ ادھر منہ کر کے رونے لگے، وہ ادھر منہ کر کے رونے لگی۔ حضرت سید نے جب پھپھی کے رونے کی آواز سنی، کہنے لگے پھپھی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ناراض ہو گئے۔ تو کس لیے رو رہی ہے؟ اپنی چنی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی اللہ اکبر، مجھے کیا پتا تھا جس کو میں گالیاں دیتی ہوں وہ اپنوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کو میں گالیاں دیتی ہوں، جس کو برا کہتی ہوں، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کے چہرے پر انگلیوں کے اشارے کر کے تانے دیتی ہوں، وہ میرے لیے بھی اتنا مہربان ہوگا۔ جلدی سے اٹھی، اللہ اکبر، اپنے آنسوؤں سے اپنے چہرے کو دھویا اور دوپٹہ سر پہ رکھ کے کہنے لگی جلدی کر جا، زندگی بے وفائی نہ کر جائے، میں تجھے معاف کرتی ہوں، ان کے قدموں میں بٹھا کے تو مجھے معافی دلوا دے۔ اللہ پھپھی کی طرف دیکھا، اتنی تبدیلی یہ کہاں سے آئی؟ وقت تھا کوئی نہیں، کا جلدی چلیے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے کے 2 قدم پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان کا حجرہ آیا۔ اللہ میرے عزیزو، وہ سادہ سا پھٹا ہوا پردہ، گھر کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، برتن میں سالن کوئی نہیں، چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، یوں کر کے پردہ ہٹا کے دیکھا، اماں مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے۔ جلدی سے اندر چلی گئی اور کہنے لگی اسید جب نماز پڑھ کے آ جائے تو سیدھا یہاں لے آنا، کیا پتا میرے ککرم کی وجہ سے اسے غصہ آئے گا، بیٹی کی تلاوت کی وجہ سے غصہ پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت سعید کہتے ہیں میں جلدی گیا، میں نے جا کے کملی والے سے نماز سے فارغ ہو کے کہا کملی والے آپ کو گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، میری پھپھی اللہ غنی سیدہ فاطمہ کی کمر کے پیچھے چھپ گئی۔ اللہ غنی، اماں نے ایک ہاتھ میں رب کا فرمان لے رکھا ہے اور آنکھوں کے اندر آمنہ کے لال کا شان لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنی کملی والے بڑا مان لے کے آئی ہے، مان نہ توڑنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہے؟ کہ کملی والے اللہ اکبر یہ مان لائی ہے، اور اس نے مجھے آتے کہا اے فاطمہ مجھے پتہ ہے مدینے میں جتنا اللہ کا نبی تیرے سے پیار کرتا ہے اتنا کسی سے نہیں کرتا، اے فاطمہ اس پیار کا واسطہ آج اپنے ابے محمد سے مجھے معافی دلا دے۔ اماں فاطمہ کہنے لگی ابا اسے نہ دیکھ، میری آنکھوں کے حالے میں آنسو دیکھ، کتنا شفیق باپ ہے۔ اے لوگو تم بیٹیوں پر ہنستے ہو، محمد بیٹیوں پہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگو خدا پاک کی قسم ہے شادی ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے محمد عربی کی نسبت مانگ لو، بیٹے تو مل جائیں گے، کیا پتا کوئی اٹھا کے مارے پٹک دے گا، کیا پتا جو 2 روٹیوں پہ تانا دے گا۔ اے لوگوں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بیٹے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے گھروں کا پردہ ہٹا کے دیکھا جس گھر سے جنازہ اٹھے 4 دن ہوئے، اللہ اکبر، بیٹا سگریٹ پہ سگریٹ غم دور کرنے کے لیے لگا رہا ہے اور بیٹی ماں کی جھولی میں سر رکھ کے باپ کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ دنیا کہتی روٹی کھا لے، 4 دن ہو گئے میں اپنا باپ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور ذمہ داری سے کہتا ہوں،
بیٹے کو باپ کی برسی سال یاد نہیں ہوتا، بیٹی روتی ہوئی شام کو آ جاتی ہے اور پھول کر کے کہہ دیتی ہے بھیا تجھے پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، آج ہمارا گھر اجڑا تھا، آج ہم یتیم ہو گئی تھی، آج ہمارے گھروں میں کوہرام بچا تھا، کیا ہوا تھا بھیا تجھے پتہ ہے ابو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے، میں پیر پکڑ پکڑ کے اٹھا رہی تھی، ابو نے آنکھ نہ سنی۔ وہی ننھی جو باپ جس کی آواز پر ایک قدم ایک آواز پر اٹھ کے دوڑتا تھا، آج بلا بلا کے تھک گئی، میرے باپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ لاڈ والو اللہ غنی، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے ساری دنیا مرنے والے کو روتی ہے، مرنے والا کنڈا دینے والوں کو دیکھ کے روتا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خیال کرنا ایک بیوہ 4 یتیم بچیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا جنازہ اٹھنے کے بعد میرے گھر کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، میری عزت اجڑ جائے گی، قبر کے اندر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نوجوانوں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر تمہارے گھر کو 2 گلیاں جاتی ہے، اگر تمہارے گھر کو 2 راستے جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا چھوڑ دو جس راستے پہ یتیم بچیوں کا مکان ہے۔ کیا پتا تیرے بار بار گزرنے کی وجہ سے یتیم بچی کے مکان کی دیوار پر انگلی اٹھ جائے، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، راستہ بدل کے جا، جس راستے پہ بیوہ یتیم کا گھر ہے اس راستے کی دیوار کی چھاؤں سے بھی بچ کے جا۔ اللہ اکبر، یتیم کی کیوں بچا لے، اس کی عزت کو تو بچا، خدا تیری میری عزت کو دنیا آخرت کے اندر بچائے گا۔ یہ درس محمدیہ، کردار محمدیہ اپناؤ، یہ بھی تمہیں سبق ملے گا ایک ٹوپی داڑھی والے سے ملے گا۔ ورنہ میرے عزیزو ویلنٹائن ڈے کا سبق لینا ہو تو بازاروں میں چلے جاؤ، اگر پردے حیا کا سبق لینا ہو تو قرآن کے اداروں میں آ جاؤ۔ ناراض نہ ہونا، اپنے معاشرے اپنے کلچر کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بھی نے بھی تو اسکول میں پڑھا، قسم اٹھا کے بتائیے ویلنٹائن ڈے تھا، یہ ہے کیا؟ اس کی گہرائی میں تو جاؤ کہ تیری بیٹی تیری پگڑی کی غیرت کا جنازہ 1 منٹ کے اندر نکال کے رکھ دے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، گھی مہنگا ہو گیا جی، دفع کر ان چیزوں کو۔ کیا لوگوں نے ہنڈیا میں گھی ڈالنا چھوڑ دیا؟ کیا 160 روپے لیٹر پیٹرول ہے؟ کیا ہم بغیر پیٹرول کے چل رہے ہیں؟ اسی طرح دنیا کی گاڑی چل۔ افسوس اس بات پر تیری میری بیٹی نے دوپٹہ اوڑھنا چھوڑ دیا، افسوس اس بات پر پورا دل گزر گیا تیرے میرے گھر میں مصلی نہیں بچھا، افسوس اس بات پر 11 مہینے ہو گئے رمضان کے بعد تیرے میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، افسوس اس بات پر میری 15 سال کی بیٹی نے موبائل کے اندر کوڈ لگا لیا، امی کو پتہ نہیں، ابو کو پتہ نہیں، افسوس اس بات پر ماں بیٹیاں 3 دن ہو گئے بات نہیں کر رہی۔ میں نے پوچھا ماں کیا بات ہے بیٹی، بات کیوں نہیں کر رہی؟ کہنے لگی فون کی بیل بجی، بغیر اجازت کے اٹھا لی، بیٹی نے بولنا چھوڑ دیا۔ افسوس اس بات پر میرے عزیزو بیٹا باپ کے سامنے اکڑ گیا، افسوس اس بات پر ماں وہاں بیٹھی ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے اس جھلی کی باتوں کا برا نہ بنایا کر، یہ پاگل تھی جو تیرے پیشاب کے پیپر بدلا کرتی تھی، یہ پاگل تھی جو تیری پوٹی گیلی والی جگہ پہ خود سو جایا کرتی تھی، یہ پاگل تھی فریش دودھ تیرے لیے ہر وقت تیار کر کے کھڑی ہوتی تھی، یہ پاگل تھی تیری وجہ سے اس نے باپ کے گھر جانا چھوڑ دیا، یہ پاگل تھی ماں کی میت پر تیری وجہ سے نہیں گئی، یہ پاگل تھی، خدا کے واسطے اسے پاگل نہ کہے، ورنہ اگر خدا نے تجھے پاگل کر دیا کتے کی بھوک کی طرح بھوکتا پھرے گا، اللہ کی قسم پیار والا پٹا تیرے گلے میں ڈالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب مجھے ماں باپ کا ادب کیسے کرنا چاہیے میں تجھے بتاتا ہوں۔ عبدالحنان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، مجھے آج تک اس لاٹھی نے نہیں کہا کب تک چلائے گا، میں تھک گئی، میں رات کے 2 بجے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا یہ تابعدار، میں صبح صبح دھند میں لے کے چلا یہ تابعدار، میں سفر حضر میں لے کے چلا تابعدار، میں سے مسجد میں لے کے گیا تابعدار، میں سے باتھ روم میں لے کے گیا تابعدار، میں سے ہوٹل میں لے کے گیا تابعدار، میں سے کچے فرش پہ ٹیک کے گیا تابعدار، میں سے ماربل والے فرش پہ لے کے گیا تابعدار۔ اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہے، اس کی زبان کوئی نہیں۔ فرمایا جس طرح لاٹھی اپنے پکڑنے والے کے لیے تابعدار ہے، کبھی نہیں بولتی، تو بھی اپنی ماں باپ کی طرح لاٹھی کی طرح تابعدار ہو جا۔
زبان کاٹ کے رکھ دے، آنکھ کھول اور کانوں کے پردے کھول کے رکھ، وہ ہاں کرے تو ہاں کہہ دے، وہ نہ کرے تو نہ کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ماں باپ مرتے وقت اپنی اولاد کی طرف دیکھ کے ہنس کے چلے گئے، اللہ اکبر، اور اپنے بچوں سے کہہ گئے، دنیا سے کہہ گئے ایسی اولاد اللہ سب کو دے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا قیامت کے دن مجھے تلاش کرے گی، میں ایسی اولاد کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حوض کوثر پہ لے کے آؤں گا، پھر جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ پھر میرے نبی نے اشارہ فرمایا پھر اس کے یہاں بوسہ دوں گا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ ہاں اللہ کے نبی معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ پتہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی چاندی کا چھلا کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پھٹی ہوئی چادر کا کونا لے کے آئی اور کہنے لگے محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ انکار نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے یوں دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا۔ اماں کہتی میں نے دیکھا جب میرے باپ نے یوں دیکھا آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کی حقیقت بتلا رہے تھے کہ دنیا والے کہیں گے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے فرمایا جاؤ سید کی ماسی کیا یاد رکھے گی، میں نے آج سارے گلے شکوے بھلا کے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی جلدی سے میری چادر چھوڑی، محمد کا رحمت والا لڑ پکڑ لیا کہ کملی والے اگر تو نے بھی معاف کر دیا تو پھر آج میں نے کفر کو خیر آباد کہہ کے محمد تیرا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس سبق کو سننے کے بعد دنیا کہے گی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج میرے عزیزو مدرسہ فاطمہ الزہرا کے اسٹیج پر آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے اگر ان دینی اداروں کی کارکردگی اچھی، اس سال میرے عزیزو ہمارے وفاق کے ساتھ جنہوں نے الحاق مدرسے جنہوں نے امتحان دیا 90,000 قرآن کے حافظ اس سال ملے میرے عزیزو، جو وفاق کے ذریعے سے جن کا الحاق وفاق کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں ان کا تو پتہ کوئی نہیں، 1,82,000 1,82,000 یعنی 2 لاکھ کے قریب عالم عالمات دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی بہاریں نہیں تو اور کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اظہار نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ کی اور میری ذمہ داری کیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر یہ کام اچھا ہے، حقیقت کے اندر اچھا ہے، 100% نہیں، 1,000 نہیں، بلکہ 1 لاکھ نہیں، 1 ارب فیصد اچھا ہے، تو پھر اٹھو ان قرآن والے اداروں کو آباد کرو، ان کی تعمیرات میں میرے عزیزو، علاج معالجے میں، طلباء اکرام کے خرچے پانی میں، دہم میں، درہم میں، سخن میں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال جان کو قربان کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت میرے عزیزو، اپنی مصروفیت، اپنا ذہن، اپنی کوشش، اپنی کاوش اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قبول کر لو، کروا لو۔ میرے عزیزو کون ہے جو قرآن والے اداروں کی نمائندگی کرے گا؟ کون ہے جو دینی اداروں کی نمائندگی کرے گا؟ کہہ دو انشاءاللہ ہم کریں گے، کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ ہم کریں گے، 3 مرتبہ کو کہہ دو انشاءاللہ ہم کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ ہم کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آج میرے عزیزو مدرسہ فاطمہ الزہرا ہماری عطاؤں کا، ہماری وفاؤں کا، ہماری محبتوں کا، ہمارے تعاون کا، ہماری زکوٰۃ کا، ہمارے عشر کا، ہماری خیرات کا، ہمارے فطرانے کا، ہماری محبتوں کا آج یہ دینی ادارہ متمنی ہے سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر دربار سے اپنے آپ کو دھو لیجئے، 3 مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ، زور سے، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر۔
ایک سیکنڈ کے لیے ذرا میرے عزیزو اللہ سے میرے عزیزو اپنا تار ملا لیجئے، کال ملا لیجئے اور کو یا اللہ میرے مال کو قبول فرما لیجئے۔ ہسپتالوں سے، تھانوں سے، کچہریوں سے، فحاشی کے اڈوں سے، چوری چکاری سے، رہزنی سے اللہ میری مال میری عزت کو بچا لیجئے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ پہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے میرے عزیزو مدرسہ فاطمۃ الزہرا کا ساتھ دیجئے۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھائیے، اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھائیے۔ اس فاطمۃ الزہرا کی ترقی کے لیے، لینٹر چھت کے لیے جو بھی معاملات ہیں، اپنی صلاحیتوں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کون کتنا دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر بات سمجھ آئی تو سوچنا نہیں، اگر بات سمجھ آئی تو ایک دوسرے کو نہ کہنا۔ اٹھ کے اللہ کے خزانوں پر بھروسہ رکھ کر اللہ کا مال اللہ سے لے لو، اللہ ہی کے لیے اللہ کو دے دو۔ اللہ سے لے کر اللہ کے لیے اللہ کو کون دے گا؟ اب اٹھ کے آپ کھڑے ہو کے بتائیں۔ جو کارگزاری تھی میں نے آپ کو سنا دی، جو دکھڑا تھا میں نے آپ حضرات کو سنا دیا۔ اب وتعاونوا علی البر، قرآن ہم پڑھائیں گے، ادارے ہم بنائیں گے، تعاون آپ کا ہوگا۔